अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। 79 एपिसोड का आगाज़ हो गया है। एपिसोड की तरफ आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले प्लीज़ वो एपिसोड देख लें और फिर इसकी तरफ आएँ। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अर्तुगरुल कहता है कि शुक्र है कि आप बच गए, हमें आपकी सेहत बहुत अजीज है। सुल्तान कहता है इसके लिए मैं इब्नुल अरबी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद सुल्तान सादतीन कोपे को कहता है कि आप सादतीन कोपे का रवैया माफ़ कर दें, मेरी वजह से वो हवास बाख्ता हो गए थे। अर्तुगरुल कहता है कि मुझे एक परेशानी है। सुल्तान कहते हैं कि वो क्या परेशानी है। अर्तुगरुल कहता है कि वैसुलुस वो जानता है कि आप हानली बाज़ार में हैं और वो हम पर हमला करना चाहेगा। इतने में एक आदमी आता है और वो बताता है कि हमारे जासूस ने देखा है कि वैसुलुस अपने सिपाहियों के साथ एक बाहर निकला है और एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है अपने सिपाहियों के साथ। सुल्तान कहते हैं कि अर्तुगरुल तुम्हारा शक ठीक निकला है, हम उसको गर्क करेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि जासूसों ने आपका हुलिया देख लिया है और वो आपको पहचानना चाहेंगे। हम इस तरह से करेंगे कि मेरे कुछ सिपाही आपका लिबास पहनेंगे और वो वैसुलुस के सामने जाएंगे। तुर्गुत कहता है बमसी सिपाहियों के साथ आपके इंतज़ार में है भाई। अर्तुगरुल कहता है वो सुल्तान समझकर हम पर हमला आवर होगा। सुल्तान कहते हैं कि इससे वो तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अर्तुगरुल कहता है कि आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। इसके अलावा मैं जावदार और काई कबीले दोनों के सिपाहियों को साथ ले जाऊंगा और कुछ सिपाही उनके गिर्द घेरा बनाकर गात लगाकर बैठ जाएंगे और जब वो हमला करेंगे और मेरे वो सिपाही मेरे इशारे के मुंतज़िर होंगे और वो भी वहाँ पर आ जाएंगे। सुल्तान कहता है कि ठीक है, जैसा तुम मुनासिब कहो। अर्तुगरुल कहता है कि आपके मुहाफिज सराय में आपकी निगरानी करेंगे, आप सराय में मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे। इसी तरह पहाड़ी की चोटी पर वैसुलुस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद है। कमांडर सिपाहियों को हुक्म देता है कि आपने तैयार रहना है। वैसुलुस भी अपने कमांडर को कहता है कि अब हमारी फतह का वक्त करीब है, वो हमसे तादाद में बहुत कम होंगे और हम उनको आज यहाँ पर ही गर्क कर देंगे और सुल्तान को हमने ज़िंदा पकड़ना है, उसका शहंशाह बताएंगे कि क्या करना है, यहाँ से वो हमला आवर होंगे। कमांडर कहता है कि हमारे सिपाही तैयार हैं और वो आपके हमले के मुंतज़िर हैं। वैसुलुस कहता है बहुत ज़बरदस्त है, हम अर्तुगरुल पर हमला करेंगे और सुल्तान उस पर तशद्दुद होता हुआ देखता रहेगा और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मंजर होगा। उसके बाद काई कबीले का मंजर शुरू होता है। हफ्सा खातून, हलीमा खातून और बानो जिजक मरकज़ी खैमे में बैठी होती हैं। हलीमा खातून अपने बेटे को सुला रही होती हैं। हफ्सा खातून कहती हैं कि सुल्तान इस तरह से आम लोगों में कैसे आ सकते हैं। हलीमा खातून कहती हैं कि सुल्तान आम लोगों जैसे हैं, वो हम जैसे ही हैं और हम में से हैं, वो किसी भी वक़्त कहीं भी किसी भी हुलिये में आ जा सकते हैं। हफ्सा खातून कहती हैं अगर उनको कुछ हो गया। हलीमा कहती हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, वो बहुत मजबूत इंसान है। बानो चिचक कहती हैं कि हमारे कबीले पर परेशानियां एक करके आती जा रही हैं और हमें अब बहादुरी से सब कुछ देखना है। हफ्सा खातून कहती हैं अब मुझे यहाँ पर रहकर समझ में आ गया है कि एक तुर्क ख़वातीन को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। हलीमा खातून कहती हैं कि जैसे पीछे भी सब कुछ ऐसे ही रहा है और हम मुश्किलात से निकलते आए हैं, हम इस दफ़ा भी मुश्किलात से निकल आएंगे और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, हमारा कबीला सही हो जाएगा। उसके बाद सराय का मंजर शुरू होता है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ सराय से बाहर निकलता है। तुर्गुत अर्तुगरुल को कहता है भाई तमाम सिपाही तैयार हैं और वो आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं, जब आप कहेंगे तब हम शुरू हो जाएंगे।
اتنے میں دمرل سپاہی سلطان کے لباس کو زیبتن کر کے باہر آتا ہے اور وہ سلطان کا حلیہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ابن العربی ارطغرل کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کریں اور تم فاتح بن کر لوٹو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ دعا کرتے رہے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اللہ تمہیں تمہارے بچوں اور تمہاری بیوی کے پاس واپس لے کر آئے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین۔ اس کے بعد سلطان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں اور تمہیں فتح یاب ہو کر لٹائیں۔ ارطغرل کہتا ہے اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ سعادتین کو پیک کہتا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اس کے بعد ارطغرل ترگت کو کہتا ہے کہ چلو سپاہیوں کو حکم کرو اور چلتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بائی۔ اس کے بعد وہ سلطان کو خدا حافظ کہتے ہیں اور وہاں سے چل نکلتے ہیں۔ وہ سرائے سے نکل آتے ہیں۔ دوسری طرف ویسلس اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اب وقت آ گیا ہے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنے شہنشاہ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ سب نے بغیر کسی ڈر اور حملے کے اپنی جان دینی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ سرداران سرائے سے نکل چکے ہیں۔ ویسلس کہتا ہے تو اب وقت بہت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ کماندار کو حکم دیتا ہے کہ چلو ہم چلتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل، دمرل اور باقی سپاہی آتے ہیں اور بمسی دوسرے سپاہیوں کے ساتھ وہاں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ویسلس سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس طرف سب پھیل جاؤ۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ارطغرل اور سلطان وقفہ لے رہے ہیں۔ ویسلس کہتا ہے اچھا تو ان کو یہ خبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل دمرل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ویسلس اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جہاں ارطغرل اور اس کے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ دمرل کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ویسلس ہم پر تیر اندازوں کی طرح حملہ کرے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کو دکھاوے کا بہت شوق ہے، وہ ایکشن لینے سے پہلے کچھ باتیں کرنا چاہے گا۔ اس کے بعد ویسلس اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آج ہمارے ملنے کا وقت پہنچ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن تم ہمیشہ دور بھاگتے ہو۔ ویسلس کہتا ہے تو تم یہ سلطان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، تم دونوں کا آخری دفعہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ اور ارطغرل کہتا ہے کہ تم سلطان کو اپنے خواب میں بھی نہیں مل سکتے۔ دمرل جب ادھر کو منہ کرتا ہے تو ویسلس دیکھتا ہے کہ وہ سلطان نہیں ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ہنسنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ ویسلس اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی پورے جوش کے ساتھ حملہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بمسی اپنے تیر انداز سپاہیوں کے ساتھ ان کے ارد گرد کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ صلیبی سپاہی تعداد میں زیادہ آ چکے ہیں تو وہ تیر اندازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سے سپاہی وہاں پر مر جاتے ہیں۔ ویسلس یہ دیکھ کر اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ویسلس ایک سپاہی کو مارتا ہے اور ارطغرل کی طرف آگے بڑھتا ہے اور پھر وہ ارطغرل کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آج تمہارا آخری دن آ گیا ہے۔ ویسلس کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے اور وہ دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ باقی سپاہی دوسرے صلیبی سپاہیوں کے ساتھ نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر شروع ہوتا ہے۔ دندار اور آرتک صاحب حلیمہ خاتون کے پاس آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ابن العربی نے سلطان کی طبیعت بحال کر دی ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے۔ اور ارطغرل کہاں ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ویسلس کو لینے کے لیے ان کو مارنے کے لیے نکلے ہیں
اور ہم کچھ سپاہی سلطان کی حفاظت کے لیے چھوڑنے والے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے آپ جلدی سے جائیں اور سلطان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آرتک صاحب کہتا ہے ہم ایسا ہی کریں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حلیمہ خاتون واپس آ جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ ارطغرل صحیح سلامت واپس آ جائیں، جبکہ دوسری طرف ابھی تک ارطغرل اور ویسلوس کی لڑائی جاری ہوتی ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ایپیسوڈ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔